اور رمضان اپنی تمام تر عنائیوں کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ آیا اور پھر گزر بھی گیا۔ اللہ کی توفیق کے مطابق ہر مسلمان نے اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور رمضان کے فیوز و برکات سے اپنی زندگی کو روشن کیا، منور کیا اور اپنے نامہ اعمال میں حسنات کا ذخیرہ جمع کیا۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین کوئی رسمی دین نہیں ہے، کوئی رسم و رواج والا دین نہیں ہے، کوئی وقتی دین نہیں ہے کہ ان کا معاملہ چند دنوں کے ساتھ ہو، چند ہفتوں کے ساتھ ہو، چند مہینوں کے ساتھ ہو، یہ چند لمحوں اور چند ساعتوں کے ساتھ ہو، بلکہ یہ دین، یہ شریعت، یہ مذہب، یہ دستور حیات جو اللہ نے ہمیں دی ہے دین کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، یہ انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کا معاملہ ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن کتنے ہی افسوس کی بات ہے یہ کہ ابھی رمضان جب آیا تھا الحمدللہ مسجدیں بھری رہتی تھیں، مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہاں نماز پڑھا جائے۔ بسا اوقات تو لوگ جہاں پہ لوگ چپل جوتے کھولتے ہیں وہاں پہ مسلح چٹائی بچھا کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور لوگوں میں اتنا جوش و جذبہ، اتنی تڑپ، اتنا لگن آ گیا تھا کہ ماشاءاللہ مسجد وقت سے پہلے ہی بھر جاتی تھی، پر ہو جاتی تھی، اور لوگوں کے چہروں پہ، سروں پہ، لباس میں، وضع میں، قطع میں، ظاہر باطن بالکل ایسا لگ رہا تھا ایمان بالکل چھا گیا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، محل اور افسوس کا مقام اور محل ہے کہ ابھی ایک دن ہوا رمضان کو گزرے ہوئے، مسجدیں پھر ویران ہو گئی ہیں، مسجدیں پھر ویران ہے، اور یہ مسجد کہہ رہی ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یہ مسجد شکوہ کر رہی ہے، مسجد جمعہ کے دن آج ہے۔ دیکھیے یہ جمعہ جو سید الایام ہے، فرض نمازوں میں سب سے بڑا فرض جمعہ کی نماز ہے، سب سے مؤکد فرض یہ جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کے دن کی یہ حالت ہے کہ چند افراد نظر آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، اکثر مساجد میں ہی معاملہ ہے۔ تو گویا مسلمان کا جو معاملہ ابھی ہے، دین اس کا معاملہ کم اور رسم و رواج کا معاملہ زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں ایک حقیقی، مثالی، پکا، سچا مسلمان بننے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہم کون سے مسلمان بنے ہوئے؟ رسمی مسلمان، رسم نبھانے والا۔ رمضان آیا، رسم نبھا لیا، ٹوپی لگا لی، ماشاءاللہ نماز، زکوٰۃ، ذکر و خیر، اذکار، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، اور رمضان گزر گیا، نعوذ باللہ اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نکل گیا، نماز کی فرضیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جس اللہ نے تمہارے اور ہمارے اوپر یہ نماز فرض کی ہے وہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اس اللہ کا ڈر ہمیشہ 12 مہینے کرنا ہے، 24 گھنٹے کرنا ہے۔ اللہ کا معاملہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی عبادت کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ رمضان میں کر لیا، ذمہ داری ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، اب 11 مہینے وہی منمانی لاابالی پن کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ ایسے مسلمان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے، تو اللہ ہم سے راضی کیسے ہوگا؟ اللہ ہمارے اوپر رحم کیسے کرے گا؟ کبھی ایک دن گزرا ہے شوال کے چاند نکلے ہوئے،
مسجدیں ویران ہو گئی. چند آدمی، چند بوڑھے آدمی کے علاوہ 5 وقتہ نماز میں لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تو میرے بھائی ایسا مسلمان ہرگز نہ بنائیں، پکا حقیقی مسلمان بنائیں، رسمی مسلمان نہ بنائیں. اور جو عبادت ہم نے رمضان میں کیا، اللہ نے ہمیں توفیق دیا، رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اس مہینے میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کے شکریہ کے طور پہ باقی مہینوں کے اندر ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک پودا لگایا، پودے میں صبح شام محنت کر رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ ریکھ کر رہا ہے، دوائی ڈال رہا ہے، پودا ہرا بھرا ہو گیا، بڑا ہو گیا. اور پھر اس پودے کے بازو میں ایک پودا اور لگایا، اس میں بھی محنت کرنے لگا. اب اس پودے میں محنت کر کے اس پودے کو چھوڑ دیا. پہلے جس پودے میں محنت کیا اس پودے کو چھوڑ نظر انداز کر دیا، دوسرے پودے محنت کر رہا ہے. تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں پودا برابر ہو جائے گا؟ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلا والا پودا بھی ہرا بھرا رہے، تر و تازہ رہے، تو اس پودے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی نگرانی کرنی ضروری ہے، دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. تبھی آپ کا دونوں پودا کیا ہرا بھرا تر و تازہ رہے گا اور ثمر آور ہوگا، پھلدار بنے گا. یہی مثال ہے رمضان کی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی رمضان کی محنت، رمضان کی کوشش، رمضان میں آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، جو نیک کام کو انجام دیا ہے، ان کا ثواب آپ کو ملے، وہ قابل قبول ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی آپ کی اسی جذبے کے ساتھ ہو، اسی لگن کے ساتھ ہو جس کا مظاہرہ آپ نے رمضان مبارک میں کیا ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہوگا، اس بات کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا، ہم رمضان میں کیا ہم نے کیا پایا، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا تغیر آیا، ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا. اس بات کا آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے جائزہ لینا ہوگا، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کی کامیابی آپ کی کیا ہوگی؟ آپ کی ضامن ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی رمضان گزر گیا، اب ہمیں چند باتوں کا دھیان رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں محاسبہ نفس کرنا، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، امتحان لینا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے رمضان کے اندر اور آئندہ کیا کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہم قیامت کے اندر سرخرو ہو جائیں، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو جائیں. اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اور چاہیے کہ ہر نفس جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ اس نے آئندہ کے لیے کیا نیکیاں آگے بڑھائی ہے، کیا نیک کام کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے، یوم آخرت کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کہے، اللہ اے بندو پھر اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم کتنے پکے نمازی ہو، رمضان میں تمہارے کیا جذبہ تھا، رمضان کے بعد تمہارے کیا طلب ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں سے، تمہارے دل کے وسوسے سے اللہ بخوبی واقف ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بڑی اچھی نصیحت کی ہے، مشفقانہ انداز میں، رحیمانہ انداز میں، کہ اے میرے بندو تم ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کے دین کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اللہ کے دین سے اعراض کر لیا تھا، منمانی کرنے لگے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے خود ان کو ان کی ذات سے بھلا دیا، ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہود و نصارہ کی مثال بیان کر کے امت محمدیہ کو تلقین کی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ، رسمی مسلمان کہ چند دنوں کے لیے اللہ کی خوب عبادت کریں اور پھر ایام گزرنے کے بعد پھر ویسے ہی بن جائیں. تو میرے بندو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عمل جو کم ہو لیکن پائیدار ہو، لگاتار ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو میرے بھائی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
جو ہم نے نیکیاں رمضان کے اندر کی ہیں ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے جو رمضان محنت کی ہے اسی محنت کو برقرار رکھیں، تبھی آپ کا رمضان، آپ کا روزہ، آپ کی نماز، آپ کا قیام، آپ کی تسبیح، رات کا جاگنا، آپ کے نوافل، آپ کا صدقہ خیرات آپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جیسے ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ نبی نے فرمایا کہ الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعۃ الى الجمعہ مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ لوگوں سنو، ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان، یہ کیا ہے؟ گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن کب؟ جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تب آپ کا پچھلا رمضان، پچھلا جمعہ، پچھلا روزہ، پچھلا تمام طرح کی نیکیاں آپ کے حق میں کارگر ثابت ہوں گی۔ اور اگر آپ نے برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کی، نیکیاں کی، پھر بعد میں آپ نے برائیاں شروع کر دیں تو آپ کی وہ نیکیاں آپ کے حق میں کارگر ہونے والی نہیں ہیں میرے بھائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہمیں کرنا ہے میرے بھائی، اللہ سے ہمیں توفیق کی دعا کرنی ہے، توفیق مانگنی ہے، اور جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں ان کے لیے، ان کی قبولیت کے لیے بھی اور مزید آئندہ کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگے، دعا کریں کہ اللہ تو نے جس طریقے سے ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر توفیق دیا، ہمت دیا، اور ہم نے اپنی بساط کے مطابق اللہ تیری عبادت ہم نے کی ہے، اللہ اسی طریقے سے تو ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم باقی 11 مہینے کے اندر اسی جذبے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ تیری عبادت کرتے رہیں۔ تو اللہ سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے قبول کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے رمضان روزے رکھ لیا، تمام عبادت کی، اللہ تو قبول کرے گا ہی نہیں، ایسا نہیں۔ جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کا فضل شامل نہیں ہوگا، آپ کی کوئی عبادت، کوئی نیکی، کوئی کار خیر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اس کو مثال سے سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے خلیل، اے میرے نبی، آپ میرے گھر کی تعمیر کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ تعمیر کر رہے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں باپ بیٹے کے زبان سے جو دعا نکل رہی ہے وہ کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں، تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تو اپنی توفیق سے ہمارے اس عمل کو، ہماری اس کوشش کو اللہ قبول کر لے۔ دیکھیں، اللہ حکم دیا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو اپنی توفیق سے ہماری اس محنت کو قبول کر لے۔ تو یہ ہمیں بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لیا، زکوٰۃ دے دیا اور صدقہ خیرات کر دیا، لوگوں میں کپڑے بانٹ دیے، افطاری کرائے، سحری کرایا، اللہ تو جنت دے گا ہی ہم کو، نام اعمال تو نیکی ہماری بھر گئی ہوں گی۔ نہیں میرے بھائی، اللہ سے دعا کریں قبولیت کی، توفیق کی۔ جب تک اللہ سے دعا نہیں کریں گے اللہ آپ کی توفیق نہیں دے گا، اسی لیے توفیق مانگنا ضروری ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہ ہمیں تلقین کی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہے، میرے ماں باپ کے اوپر کی ہے۔ یہ اللہ دعا سکھلائی ہے ہمیں قرآن کے اندر۔ تو ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں رمضان کے اندر موقع دیا، توفیق دیا، ہم نے عبادتیں کی، روزہ رکھا، تمام طرح ہم نے کار خیر کیا، اللہ تو ان کو قبول بھی فرما اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں مزید آئندہ کے لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طریقے سے اپنی نیکیوں کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب جو مہینے ہیں یہ دراصل رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ تھا ہمارے لیے آئندہ کے مہینوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ رمضان محنت کر لیا، باقی 11 مہینے ہم نے سوتے رہیں، سو جائیں بالکل چادر اوڑھ کر کے کہ کام تو ہو گیا، ایسا نہیں۔ تاکہ کیونکہ رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو متقی بننے مطلب کیا؟ صرف رمضان کے اندر، صرف رمضان متقی بن جائے کام ہو جائے؟ نہیں، 12 مہینے کے اندر آپ کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کے باتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ باقی رہے، اللہ کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ باقی رہے، یہ تقوی ہے۔
اور برائی سے بچنے کا جذبہ باقی رہے، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ 12 مہینے کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ہمیشہ ہر وقت آپ کے دل میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا روزہ کامیاب ہے، آپ کا روزہ کیا کامیاب ہے۔ اور اگر رمضان گزرنے کے بعد آپ کے اندر دین کی تڑپ ہی نہ رہے، دین کا جذبہ ہی نہ رہے، نماز پڑھنے کا شوق ہی نہ رہے، اللہ کا ڈر ہی نہ رہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو رمضان بے فائدہ گزر گیا، رمضان کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تمہارا تقویٰ آ جائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے۔ اللہ سے رمضان میں نہیں تھا، اللہ پورے 12 مہینے میں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور مرتے دم تک کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ فرماتا ہے بندو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، مرتے دم تک، جب تک ہماری سانس باقی ہے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رسمی مسلمان بننے کے بجائے حقیقی، پکا، سچا، مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں صحیح طور پہ تیری عبادت کرتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، دین پہ عمل پیرا رہیں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Oh